السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، بڑی شرطیں لگ رہی تھیں کہ پرویز خٹک عمران خان کے خلاف گواہی دے گا، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں دے گا۔ اس حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی تھیں، اور آگے یہ بھی تھا کہ کس قسم کی گواہی دے گا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان کے حوالے سے صورتحال بہت مختلف تھی۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جناب پریشر بھی تھا، اور اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں بھی تھی کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، سارے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی یعنی لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ختم شدہ ہے، وہ تو جناب آگے چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے، اس میں حالات گیم بالکل پلٹ گئی۔ مطلب وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے تھے اور بالکل ان نون تھے، وہ ایم پی اے بن گئے، ایم این اے بن گئے، سینیٹر بن گئے، مطلب ان کے، اور بغیر پیسے کے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر، اپنے حلقے میں جائے بغیر، تو تب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا غلط کیا۔ تو اس حوالے سے 2 بڑی پارٹیاں جن کو نقصان اٹھانا پڑا، ان میں سے ایک تو جناب پرویز خٹک تھے، جنہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی تھی، اور دوسرے وہ جہانگیر ترین تھے۔ اور جہانگیر ترین صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی بنائی، اور صاحب ظاہر ہے جہانگیر ترین کا رول تو جو حکومت گرانے میں بھی تھا، علیم خان صاحب وغیرہ اور ان سب نے مل کر جو عمران خان کی پریویس حکومت تھی وہ گرائی بھی تھی۔ تو اور ان کے خلاف ایک اگرچہ ایک بڑا رد عمل بھی پایا جاتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب نے آج تک جہانگیر ترین کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ آج تک انہوں نے، اس سے پہلے وہ مطلب جیل میں تو اب گئے نا، 11 مہینے ہوئے، اس سے پہلے وہ 1.5 سال تقریباً بیٹھے رہے، انہوں نے نہ پرویز خٹک کے خلاف بیان دیا، نہ جہانگیر ترین کے خلاف دیا۔ اچھا، اب جب صورتحال تبدیل ہوئی تو اب وہ گئے لوگ جو تھے، انہوں نے پی ٹی آئی میں آنا شروع، انہوں نے کہا جی مستقبل تو پی ٹی آئی میں ہے، مطلب وہاں تو رہ کے اپنی سیاست ختم کرنے والی بات ہے۔ فواد چودھری ہو گئے، ادھر سے جناب کراچی کے لوگ گئے، بخاری ہو گیا، عمران اسماعیل ہو گیا، علی زیدی ہو گیا، دیگر لوگ، اب انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا۔ بلکہ جو بی بی گئی تھی جناب شیریں مزاری صاحبہ، ان کی طرف سے بھی، اسد عمر، مطلب بہت سارے لوگوں کی طرف سے واپسی کی باتیں شروع ہو گئیں۔ اور کسی نے تو آ کے، فواد چودھری جیسے بندوں نے تو کہا جی اصل ہم پی ٹی آئی ہمیں، مطلب یہاں تک انہوں نے کہہ دیا۔ تو ایسے میں جناب بیان دینا تھا پرویز خٹک نے پی ٹی آئی بانی چیئرمین کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ تو ایسے میں جناب تھے کہ شاید اب یہ، پہلے بات اور تھی، اب چونکہ انہیں بڑی شکست بھی ہوئی ہے اور انہیں اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ میں نے خیبر پختونخوا میں حکومت کرنی ہے، یہاں رہنا ہے، تو مجھے ہاتھ ہولا رکھنا پڑے گا اور مجھے اس حد تک آگے نہیں جانا پڑے گا۔ اس حوالے سے شاید وہ گواہی نہ دیں۔ 3 بندے تھے جنہوں نے گواہی دینی تھی، ایک تو پرویز خٹک تھے، دوسرے اعظم خان صاحب تھے۔ اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری رہے۔ عمران خان صاحب کو آج بھی ان پر بڑا اعتماد ہے۔ مطلب جب انہوں نے جا کر عمران خان کے خلاف ایک جناب مجسٹریٹ کے پاس بیان قلم بند کرایا، تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میرے سامنے آئے گا نا، میرے سامنے آ کر بات کرے گا تو پھر میں دیکھوں گا۔ اور پھر یہ سامنے آئے سائفر کیس میں، اور سائفر کیس میں گواہی تو دی، لیکن کہنے والے کہتے ہیں جناب کہ وہ ساری گواہی عمران خان کے حق میں تھی، اور عمران خان نے جاتے ہوئے اعظم خان کو باقاعدہ تھپکی دی، ان کو جناب مطلب اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی کم از کم تو نے میرے جناب خلاف گواہی نہیں دی، حق میں نہیں دی، تو کم از کم میرے خلاف بھی گواہی نہیں دی۔ تو عمران خان صاحب کو جناب اعظم خان پر تو ابھی تک اعتماد ہے، اور زبیدہ جلال جو ہے ان کو پتہ نہیں، مجھے تھوڑا بہت اعتماد ہے کہ جناب وہ خاتون ہیں اور کمٹمنٹ کرتی ہیں، وہ شاید اتنا اس حد تک آگے نہ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری جھوٹا بیان عمران خان کے خلاف نہ دیں۔ تو 3 لوگوں کو بلایا گیا تھا جناب، پرویز خٹک صاحب پہنچے ہیں، اعظم خان نہیں پہنچے، زبیدہ جلال بھی نہیں پہنچی۔ تو اعظم اس حوالے سے پھر خان صاحب کی تو مطلب درست ہوئی، اب آئندہ بیان دیتے ہیں نہیں دیتے، کیا بیان دیتے ہیں، یا وہ ٹیکنیکلی جناب درمیان میں سے ڈیفیوز کر دیں اپنی ساری صورتحال کو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے جناب کچھ ویسے باتیں ہو رہی تھی کہ اب شاید وہ واپسی کا راستہ اختیار کریں اور بیان نہ دیں، اور اس پر جناب 2 لوگوں نے خاص طور پر بیان بھی دیے تھے۔ ایک تو علی امین گنڈا برگ نے کہا تھا کہ انہوں اس کا جو اپنا سٹائل ہے کہ اگر جناب خیبر پختونخوا میں جھوٹی بیان دیا تو انہیں میرے قائد عمران خان کے خلاف، تو خیبر پختونخوا میں نہیں رہنے دوں گا۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں تو بیان بھی دوں گا اور جو حق اور سچ ہے وہ بات کروں گا۔ تو ان سے کہنا مطلب یہ ان کا یہ تھا کہ جھوٹا بیان نہ دے۔
تو آج جناب جا کر انہوں نے بیان دے دیا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں جب بیان دیا انہوں نے، تو عمران خان صاحب بھی اس وقت روسٹرم پر موجود تھے. عمران خان صاحب نے کوئی ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، لیکن وہ اس دوران مسکراتے رہے. میں آپ کو جناب وہ پہلے بیان پڑھ کر سناتا ہوں، اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. جناب پرویز خٹک نے بیان ریکارڈ کرا دیا، اور پٹواری ایک تھا اس پر جرا بھی مکمل ہو گئی. اچھا، آج دوران سماعت سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا، اور پرویز خٹک نے عدالت میں بیان دیا کہ نیب نے مئی 2023 میں مجھ سے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بیان لیا. سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے مجھ سمیت کابینہ کو بتایا تھا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی ہے. شہزاد اکبر نے بتایا کہ پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی. پرویز خٹک نے بیان دیا کہ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا، میٹنگ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے لایا گیا. ایڈیشنل ایجنڈے پر مجھ سمیت دیگر کابینہ ارکان نے اعتراض کیا تھا. کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے. ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی. پرویز خٹک کہنا تھا کہ ایجنڈے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی. تحریر تھی کہ رقم پراپرٹی ٹرائیکون کے مالک نے برطانیہ منتقل کی تھی. یعنی اس میں کہا گیا تھا کہ جو ملک ریاض ہیں انہوں نے پاکستان سے رقم برطانیہ منتقل کی ہے. پرویز خٹک کے بیان کے موقع پر بانی پی ٹی آئی روسٹرم پر آ گئے اور مسکراتے رہے. بانی پی ٹی آئی نے بیان کے دوران چٹکلا چھوڑا کہ اب تو نواز شریف کے فلیٹ بھی پاکستان واپس آ جائیں گے. اعظم خان اور وہ نہیں آئے، اور 13 جولائی تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی. اس بیان کو دیکھتے ہیں، بالکل حقائق ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو ریکارڈ بھی آن ریکارڈ بھی موجود ہے. ایک تو ہوتا ہے نا لوگ بیان دیتے ہیں، یعنی یہ منٹس موجود ہیں، ایجنڈے پر وہ جو اجلاس ہوئے تھے ان کی کاروائی موجود ہے. تو پرویز خٹک صاحب نے کچھ آگے نہیں کیا. ہاں البتہ انہوں نے یہ جو کہا جی کہ پرویز خٹک نے کہا، شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ ملک ریاض پاکستان سے جو ہے وہ پیسہ برطانیہ لے گئے، اس پر جناب عمران خان صاحب مسکرائے. اصل میں اس سارے کیس میں اہم بات یہ ہے کہ ملک ریاض کے پاس وہ پیسہ کہاں سے آیا برطانیہ میں. یہ شہزاد اکبر کہ یعنی پرویز خٹک کے بقول کہ شہزاد اکبر نے کہا تھا جی کہ یہاں پاکستان سے وہ پیسہ لے گیا، حالانکہ ملک ریاض پاکستان سے پیسہ نہیں لے گیا. حقائق یہ ہیں کہ میاں نواز شریف کے صاحبزادے نے جناب وہاں ایک فلیٹ تھے، وہ فلیٹ بیچے تھے، اور ملک ریاض صاحب نے جناب وہ خریدے تھے. تو وہ رقم جو ہے پکڑی گئی تھی، اور ملک ریاض صاحب سے کہا گیا تھا یہ رقم آپ کے پاس کہاں سے یعنی کہاں سے آئی. تو انہوں نے کہا جی میں نے فلیٹ خریدے. تو اب وہ رقم جو پکڑی گئی تھی وہ ساری کی ساری متنازع رقم تھی. تو اب اگر اس کی بات چلے گی تو یہ تو بھی تو پتہ چلے گا نا جناب کہ یہ جو پیسہ تھا یہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے نے جو فلیٹ بیچے تھے وہ تھا. اور نواز شریف سے یا اس کے صاحبزادے سے پوچھا جائے کہ وہ فلیٹ انہوں نے کہاں سے خریدے، پیسے رقم وہ کہاں سے لے کر گیا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی اب وہ جو فلیٹ ہے ان کے وہ بھی پاکستان میں ہوں گے، یا کم از کم پاکستان کی عدالتوں میں ڈسکس ہوں گے. میرا خیال میں پرویز خٹک صاحب نے کوئی بڑا سخت بیان، خلاف بیان نہیں دیا. نہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، اب دے بھی دیا ہے تو کچھ نہیں. اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی راضی کیا ہے، اور ان کو لوگوں کو بھی بہت زیادہ ناراض نہیں کیا ہے. اصل معاملہ ہے کہ اب جناب نیکسٹ جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں وہ کس قسم کے آ رہے ہیں. پرویز خٹک کے بیان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل سے باہر آ کر کیا گفتگو کی، انہوں نے کیا ریمارکس دیے پرویز خٹک کے بارے میں، یہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو پتہ آج القادی ٹرسٹ کیس لگا تھا جس میں ایک گواہ اپنا کیا نام ہے پرویز خٹک وہ پیش ہوئے تھے، اور عجب سا سین تھا. ان سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، بیان نہیں دے پا رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں پہ غلط بیانی کیسے کروں. بہرحال ان کا صرف ایگزامینیشن ان چیف ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جو کراس ایگزامینیشن کے لیے وہ شاید تیار نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جب پرویز خٹک صاحب بیان قلم بند کرا رہے تھے تو خاصے پریشان تھے، وہ مسلسل دیکھے جا رہے تھے عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب انہیں اگنور کر رہے تھے، اور ان کی آواز مطلب تھر تھر آ رہی تھی. اور مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا، وزیر بنایا، مطلب کیا کیا نباتات نے کی. اور آج وہی شخص جب اس کے خلاف بیان دینے کے لیے آئے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کیفیت ہوگی. تو کہتے ہیں خان صاحب نے ایک موقع پر تو یہ بھی کہا کہ انہیں پکڑیں یہ کہیں گر نہ جائیں. مطلب یہاں تک ان کی کیفیت
ہو چکی تھی۔ آخر میں جناب عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب نے جناب اڈیالہ میں جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ کون سی جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور SIFC ملک چلا رہی ہے۔ مطلب اس وقت ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فوج ہے، وہ جناب حکومت کو چلا رہی۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے میں پاکستان کے ساتھ کوئی بڑی غداری کی ہو۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کی امید ختم کر دی ہے، پاکستان کو اس حکومت پر بھروسہ نہیں رہا، الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے۔ بانی PTI نے مزید کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا ہے۔ سب کو معلوم ہے الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروائے۔ قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کیا چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ جس وقت الیکشن ہو رہے تھے ہماری ساری کی ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی، ہمیں پکڑا جا رہا تھا، ہم پر کیسز جھوٹے کیسز بنائے جا رہے تھے، ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں ہماری انسانی حقوق کی اور 8 فروری کی درخواستیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ عمران خان صاحب نے آخر میں ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ 2021 میں ملک کا قرضہ 2.8 ٹریلین تھا، یعنی 2800 ارب روپے تھا، اور اب جو ہے وہ 4 سال میں 8 سے 9 ٹریلین یعنی 8-9 ہزار ارب روپے ہو چکا ہے۔ مطلب انتہا ہو گئی۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جو آئے تھے انہوں نے کہا جی ہم اس قرضے کو کم نہ کریں، کم سے کم یہیں تک برقرار رکھیں، یہ بڑی ہوگی، لیکن ان کے دور میں بھی قرضہ بڑھا، لیکن اس کے بعد یہ جو 2 سال گزر گئے اس میں تو مطلب ہمارے 47-70 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا یہ قرضہ ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف، اور بہت جلدی ہم بلکہ ڈسٹرائے جناب کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف یقیناً ہم جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا جی کہ میں بھوک ہڑتال ضرور کروں گا، ابھی کچھ فیصلوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فیصلے کون سے ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں 2 بڑے فیصلے ہیں۔ ایک تو مخصوص سیٹوں والا، اس سے ایک امپیکٹ آئے گا۔ دوسرا جو ہے اور صاحب اس کے بعد 2 تہائی اکثریت کے لیے بھی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور جو ہی 2 تہائی اکثریت ملی، یہ فیصلہ آیا، ان کے پاس ٹوٹل تیار ہے جناب اس وقت آئینی پیکج، انہوں نے اسی دن اسمبلی میں پیش کر دینا ہے۔ پہلے حلف اٹھائیں گے اپنے لوگوں کے، حلف اٹھوا کے اسمبلی میں پیش کریں گے، اور 2 دنوں میں انہوں نے منظور کرا لینا ہے 2 تہائی اکثریت سے، اور پھر اس کے بعد آئین کا پورا ڈھانچہ ہی تبدیل ہو جائے گا، پھر ایک نئی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا جو ہے وہ بڑا جو کیس ہے عمران خان صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ شاید عدت کیس ہے، یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں چونکہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو شاید انتظار ہے۔ اور ایک اور بات ہے جناب، اور وہ یہ ہے کہ ایک یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت، چونکہ عدت کیس ختم ہوگا تو 9 مئی کے کیسز ہیں، ان میں سے 3 کیسز میں ان کی ضمانت مسترد بھی کر دی گئی کیونکہ ویڈیو لنک پر ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو شاید ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ایک اپنی طرز کا ایک اور ہی جناب ظلم اور ایک اور زیادتی ہوگی، اور دنیا اسے شاید برداشت کرے یا نہ کرے میرے خیال میں، اور اس وقت شاید عمران خان صاحب بھوک ہڑتال پر بھی چلے جائیں۔ تو سامعین، یہ جناب اب تک کی لیٹسٹ صورتحال ہے۔ مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔